آپ قربانی کے جو اونٹ بھیجتے ان کی خدمت گزاری بھی خود ہی کرتی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں اپنے ہاتھ سے کنگھا کرتی تھیں، جسم مبارک پر عطر بھی لگا دیتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتی تھیں، تمام تر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ سوتے وقت مسواک اور پانی سرہانے رکھتی تھی، مسواک کو صفائی کی غرض سے دھویا کرتی تھیں۔ گھر میں آپ کا کوئی مہمان آتا تو مہمان کی خدمت انجام دیتی۔ آپ سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت عائشہ سے بے حد محبت رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا: ہم لوگوں کو کھانا کھلاؤ جو چونی کا پکا ہوا کھانا ہے۔ آپ نے کھانے کی کوئی اور چیز مانگی تو چھوارے کا حریرہ پیش کیا، پھر پینے کی چیز مانگی تو بڑے پیالے میں دودھ حاضر کیا، اس کے بعد ایک اور چھوٹے پیالے میں پانی لایا۔ آپ جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے اچھی بیوی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد عزیز تھیں۔ بیوی کا سب سے بڑا جو شوہر کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 9 برس کی شب و روز کی طویل صحبت میں آپ کے کسی حکم کی بھی مخالفت نہیں کی تھی، بلکہ انداز و اشارے سے بھی کوئی بات ناگوار سمجھی تو فوراً ترک کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے بڑے شوق سے دروازے پر ایک مصور پردہ لٹکایا۔ آپ اندر داخل ہونے کی قصد پہ پردے پر نظر پڑی تو فوراً تیوری پر بل پڑ گئے۔ حضرت عائشہ یہ دیکھ کر سہم گئی، عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا قصور؟ معاف کیجیے، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی۔ فرمایا: جس گھر میں تصویریں ہوں فرشتے نہیں داخل ہوتے۔ یہ سن کر آپ نے فوراً پردہ چاک کر ڈالا اور اس کو اور کام میں لے آئیں۔ اس پردے کے اوپر ایک تصویر بنائی گئی تھی۔ اس تصویر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پردے پر تصویر بنائی گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں لٹکائی جائیں، یعنی کسی چیز کی بنائی گئی تصویریں لٹکائی جائیں یا خود کی بنائی گئی تصویریں لٹکائی جائیں تو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتا۔ آج کل دیکھیں تو ہمارے گھروں کی آزائش اور نمائش اسی چیز میں ہے کہ بہت ساری مختلف چیزوں کے نقشے نقوش بنا کر لگائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے رحمتیں اٹھ گئی ہیں، کیونکہ ہمارے گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو کوشش کیجیے اپنے گھروں کو سادہ ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ زنا غیر قانونی صورت جب قانونی رشتے کے ہوتے ہوئے بھی حالت حیض اور نفاس میں مقاربت شرعی اور طبی دونوں اصولوں سے ناجائز قرار پائی جائے تو اس میں دخن انسانی کی بربادی ہوتی ہے۔ ذرا غور کرو، جہاں قانونی رشتہ ہی نہ ہو یا دوسرے کسی شخص کے ساتھ قانونی رشتے میں بندھی ہوئی یا اس سے بھی آزاد کسی سے نکاح نہیں ہوا تو اس کی تخم انسانی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیتی۔ اس انمول امرت کا ایسا ہی زمین پر ڈالنا اور برباد کر دینا کس قدر شدید ظلم ہے۔ اگر عورت کسی مرد کے ساتھ قانونی رشتے میں بندھی ہوئی ہے تو ایسی حالت میں کسی اجنبی اس کے ساتھ قربت کے دوسرے زمین میں اپنا بیج ڈالنا، اس کے اپنے ہاتھوں سے کیا گیا برباد ہو جانا۔ اگر عورت کا جائز اور قانونی شوہر اس پر اطلاع پاوے تو انسانی شرافت، حیا اور غیرت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بالفرض وہ جائز شوہر اپنے بے حیا اور بے وس اپنے اہل و عیال کے بارے میں شرم اور اہل خانہ کے اجنبیوں سے احتیاط کو ناپسند کرنے والا ہے تو اسے ناگوار نہ جانے بہت ساری چیزیں گزریں گی کہ ایک بیوی دوسرے شوہر یا دوسرے کے کسی مرد سے مل رہی ہے۔ تو آج تم اپنے لیے ایک عمل کو جائز سمجھ رہے ہو تو تیار ہو جاؤ، کل کو دوسرے مقابلے میں اس کو جائز سمجھیں گے۔ اگر کوئی زمانہ ایسا نہ